السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج ہم جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے بھیجا گیا اسسمنٹ فریم ورک اسلامیات کمپلسری کے لیے ہے، اسلامیات لازمی کے لیے، اسے ڈسکس کریں گے۔ اب کیونکہ فیڈرل بورڈ کی نئی پالیسی کے مطابق ہمارے پاس اسلامیات لازمی جماعت 11ویں میں 50 نمبر کا پیپر ہوگا، پہلے بھی تھا لیکن اب اس میں کچھ چینجنگ ایسے آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ اب ہمارے پاس ترجمہ القرآن کا بھی پیپر ہوگا جو 50 نمبر کا ہوگا۔ تو اسسمنٹ فریم ورک ماڈل پیپر میں جو چینجنگز آئی ہیں ان کو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اس میں اظہار تشکر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں وہ فارمیٹیو اسسمنٹ کی، یعنی ہمیں بک کی ایک ایک چیز کو اساتذہ نے، طالب علم نے اپنی جماعت میں اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن پھر اس میں سے جو سمیٹیو اسسمنٹ ہے، یعنی جو ہمارے پاس ایگزام میں آئیں گی چیزیں، وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ تنظیمی عبارات کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات ہیں، یہ آپ فریم ورک میں سے انہیں پڑھ لیجئے گا تاکہ جب بھی آپ پیپر کو اٹیمپٹ کریں تو ان کو ملحوظ خاطر لازمی رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اب جو نصاب ہے وہ ہمارے پاس نیشنل بک فاؤنڈیشن میں اسلامیات لازمی میں بہت اچھا اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری بکس بھی ریکمینڈ کی گئی ہیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے، لیکن نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو بک ہے وہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اب اس نصاب کے مطابق ہمارے پاس پہلا باب جو ہے قرآن مجید حدیث نبوی، اس میں ہمیں یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ترجمہ القرآن کا پیپر ہمارا الگ ہوگا، لیکن جو ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے علوم القرآن اور علوم الحدیث، یہ ہمارے پاس اسلامیات لازمی کے پیپر میں آئیں گے۔ اس کے بعد ایمانیات و عبادات، اس میں ایمانیات میں توحید، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور عبادات میں فلسفہ نماز، زکوٰۃ و صدقات، فلسفہ صوم اور فلسفہ حج و قربانی یہ شمار ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کچھ چیپٹرز ہیں، سیرت طیبہ، پھر اخلاق و آداب، حسن معاملات، ہدایت کے سرچشمے و مشاہیر اسلام، اور آخر میں اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ریلیٹڈ ہمارے پاس چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے پاس جتنے بھی یہ ٹاپکس دیے ہیں انہی کے لرننگ آؤٹ کمز میں سے ہمارا امتحانی جو پرچہ ہے اسلامیات لازمی کا وہ بنایا جائے گا۔ اب ہمیں آگے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ایم سی کیوز بھی ہوں گے، شارٹ کوسچنز آنسرز بھی ہوں گے، اور جیسے پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا کہ حدیث کا ترجمہ دیا ہوتا تھا اور عملی زندگی سے تعلق اور کوسچنز اویلیبل تھے، لیکن ہم اس میں کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں، تو ان کو آگے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ماڈل پیپر میں ہمارے پاس ڈسکس ہیں یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایم سی کیوز جو ہمارے پاس معروضی طرز ہیں اس میں 10 نمبر کے ہوں گے، اور یہ کانسیپچول آپ کی نالج بیس پہ سے یہ انکلوڈڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو شارٹ کوسچن آنسرز ہوں گے وہ 6 ہوں گے، اور ایک کوسچن آپ کے پاس 3 نمبروں کا ہوگا، یعنی آپ نے کوئی بھی کوسچن اگر شارٹ کوسچنز کے لحاظ سے پریپیئر کرنا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 3 پوائنٹس یا 3 چیزیں اچھے طریقے سے ڈیفائنڈ ہو جس کو آپ الیبوریٹ کریں تو ایگزامینر آپ کے نمبر نہ کاٹے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو حصہ سوم ہے آپ کے پاس یہاں پہ لانگ کوسچن آنسرز ہیں، یہ بھی ایس ایل او بیسڈ ہیں، جیسے آپ کے پاس عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم اور اس کی 3 اقسام بیان کریں، یہ چیزیں آپ کو ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ اب معنی و مفہوم میں پہلے آپ کے پاس لغوی معنی بھی ہوں، اصطلاحی معنی بھی ہوں، ایک ایک نمبر کا وہ آ گیا، اور 3 اقسام۔ پھر آپ جب اقسام کو ڈیفائن کریں گے تو پہلے اس کو وضاحت کریں، الیبوریٹ کریں، اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ کوئی آیت یا حدیث کا حوالہ دیں تاکہ آپ کی اوتھینٹیکیشن ویلڈ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آگے بھی سوالات ہیں جو ایس ایل او بیس کے لحاظ سے ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ایس ایل اوز کی بھی ٹریننگ کروائی جائے گی کہ کیسے ہم اسلامیات کے ایس ایل اوز جو ہیں ان کو بنا سکتے ہیں، کیسے ہمارا ایک ایس ایل او بیس کوسچن ہوگا جس کو ہم اٹیمپٹ کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ ایک نئی چیز جو فیڈرل بورڈ نے انٹروڈیوس کی ہے، اس میں
इस पर्चे में वो क्या है कि वो हिस्सा चारम है। हिस्सा चारम में हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 अहादीस दी हुई हैं चैप्टर 2 के अंदर और हदीस का जो पार्ट है उसके अंदर। अब उन 15 अहादीस में से हमारे पास जैसे यहाँ पर या के ऑप्शन के साथ 2 हदीस दे दी गई हैं, इनमें से कोई एक हदीस लेंगे और अब इसका तर्जुमा हमने ज़ुबानी याद करना है। तर्जुमा ज़ुबानी याद करेंगे और उसका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ हमने लिखना है। यानी आप अपनी प्रैक्टिस करें कि आप अपनी कोई भी हदीस है उसका तर्जुमा याद करके उसके अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ को इतना बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर लें कि आपको इसके मार्क्स कहीं भी से भी गंवाए ना जा सके आपके मार्क्स। यानी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जब उसको अपने हाथों से लिख लेंगे, उसमें आयात और हदीस रेफरेंसेस बीच में कोट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ये सवाल है बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स दिए जाएँ और उसमें आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए उस टॉपिक पर लेक्चर की वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।